اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 142 142۔ اس میں رب کریم فرما رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ترجمہ ہے کہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ غزوہ احد کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک گروہ کی غلطی کی وجہ سے وہ فتح جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا تھا وہ اچانک شکست میں بدل گئی۔ اب مسلمان شکست کردہ حالت میں ہیں، لیکن ہم گزشتہ آیات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی انہیں ڈانٹا نہیں ہے، ان کی تنبیہ نہیں کی ہے، مسلسل ان کے حوصلے بڑھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خود اعتمادی کو شیک نہیں ہونے دیا۔ رب نے فرمایا ہے اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے دیکھو ان قوموں کو بھی اس قوم کو بھی زخم پہنچے تھے، اور ایسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تاکہ مومنوں کا ایمان جانچا اور پرکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں ان کا حوصلہ بڑھایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم سست پڑو، نہ تم غم کھاؤ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اس آیت نمبر 142 سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہلکا سا سرزنش کا انداز ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس تم یوں ہی بیٹھے بیٹھے آرام سے وہاں جا پہنچو گے؟ تمہیں ایمان لانے کے بعد یا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی، راستے میں کوئی مارکا پیش نہیں آئے گا، کوئی اونچ نیچ نہیں آئے گی، کوئی زخم تمہیں نہیں لگے گا، بس تم یوں ہی ہاتھ چمواتے ہوئے سیدھے جنت میں جا کر بیٹھ جاؤ گے کہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا یا تم نے مسلمان گھرانوں میں جنم لیا؟ نہیں، رب فرما رہا ہے یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک وہ دو چیزوں کی جانچ نہ کر لے اللہ تعالیٰ جنت عطا نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کون سی دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا افراد کے لیے بھی ہے، جماعتوں اور اقوام کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ جب تک یہ پرکھ کر نہ دیکھ لے اور ہمیں بھی جب تک یہ نہ دکھا لے کہ ہم میں کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر و استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی جنت میں داخلہ دو چیزوں سے مشروط ہے، ایک جہاد اور دوسرا صبر و استقامت۔ جہاد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ جہاد ہے۔ اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگ جانا یہ جہاد کی ابتدا ہے۔ پھر جہاد کی انتہا یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں دین کی سربلندی کے لیے اور باطل قوتوں کو کچلنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا اور اپنی جان دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، یہ جہاد کی انتہا ہے۔ درمیان میں سارے مراحل، ساری جد و جہد، ساری آزمائشیں، ساری مشکلات جنت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہوتے ہیں۔ ان سب مشکلات کے لیے رب کریم فرما رہا ہے تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، دین کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا، تو رب فرما رہا ہے دین کے کام کے لیے وقت بھی نہ دو، مال بھی نہ دو، اللہ کے راستے میں جانیں بھی بچا بچا کر رکھو، اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دے گا؟ نہیں، جہاد میں سب سے پہلے نفس کے ساتھ جہاد کا مرحلہ آتا ہے۔
انسانی جسم و جان بہت سی آسائشوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہیں سے ہم لے لیں کہ فجر کی نماز ہی نفس پر گراں گزرتی ہے، یہیں سے ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ نفس کی ماننی ہے یا اللہ کی ماننی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو یہیں سے مومن کے امتحان شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر معاشرتی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کے راستے میں پھر امتحان آتا ہے کہ دنیا والوں کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت پرکھی جاتی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا یہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ میرا اللہ کیا پسند کرتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ منافق بہت سے دروازے کھلے چھوڑتا ہے۔ جب اسے مشکل لگا، جب اسے اللہ کے احکام پر عمل کرنا مشکل لگا، اس نے اپنے نفس کی مان لی، دنیا کا ساتھ دے دیا۔ جب اللہ کے احکام آسان لگے تو اللہ کی مان لی۔ یہی مرائل، یہی آزمائشیں تو امتحان ہیں۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب تک کامیابی سب کے قدم چوم رہی تھی، سب آگے بڑھ رہے تھے، مگر جب اچانک فتح شکست میں بدلنے لگی، جب لاشیں گر رہی تھیں، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو وہ وقت تھا یہ جاننے کا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کہ اس مشکل وقت میں بھی جم کر کھڑا ہونے والا کون ہے۔ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کس کے قدم جمے ہوئے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے کون اپنے آپ کو، اپنی جان کو وقف کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے کون تیر کھا رہا ہے۔ یہی آزمائشیں اور امتحان تو انسان کے درجات بڑھا کر انسان کے قدم جنت کی طرف آگے سے آگے بڑھاتی ہیں۔ تو جنت میں داخلے کے لیے انہی آزمائشوں میں کامیابی کے بعد مومن کی فائل میں فل مارکس کی ایوارڈ لسٹیں لگتی چلی جاتی ہیں، اور پھر قیامت کے دن یہ پوری فائل، یہ پورا اعمال نامہ، یہ کتاب مومن کے دائیں ہاتھ میں جب دی جاتی ہے تو پھر وہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ جنت یوں نہیں مل جاتی۔ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور ان تمام آزمائشوں میں صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں مصیبت یا آزمائش ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو مومن کی زندگی کی خوشیاں بھی اللہ کی رضا کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، ان کی کامیابی بھی دین اسلام کی سربلندی اور دین اسلام کی کامیابی خود ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے دین کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں جن کے لیے جنت منتظر ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ مومن جن کے لیے جنت منتظر ہوتی ہے، جن کے لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اعدت للمتقین۔ مگر یہ ایسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا ہوتا ہے تمام آزمائشوں سے گزر کر۔ آیت 143 143 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں سے مخاطب ہے جو غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے۔ غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد یہ نوجوان جب شہدائے بدر کے فضائل سنتے تو تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر ایسا پھر کوئی موقع آیا تو ہم اللہ کی راہ میں سب سے آگے بڑھ کر اپنی جانیں قربان کر دیں گے،
اور غزوہ احد میں مشورہ کے وقت ایسے ہی صحابہ نے زور دیا تھا کہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑنا چاہیے، اور انہی کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر بدر کے میدان کی طرف پیش قدمی کی۔ مگر جب درہ سے اچانک حملہ ہوا تو ایسے ہی صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے جو بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انہی سے مخاطب ہے کہ جو چیز تم چاہتے تھے وہی تو یہیں پیش آئی ہے، اب پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا چاہتے تھے تو دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ شہادت کے مرتبے تمہارے سامنے ہیں، آگے بڑھ کر شہادت کو گلے لگا لو اور اللہ کے دین کو سر بلند کر دو۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کرو، مگر جب ایسا موقع آ جائے تو لوہے کی لاٹ کی طرح جم جاؤ اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تمنا دیکھو جتنی اعلیٰ ہوتی ہے قربانی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری ہر خواہش پر، ہر تمنا پر پرائس ٹیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ شہادت کے درجات سن کر سب کا دل تو بہت چاہتا ہے وہ اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، مگر یہ آسان نہیں ہے۔ اتنے اعلیٰ مرتبے کے لیے آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہوتا ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اپنی جان پیش کرنی ہوتی ہے۔ تو رب کریم ان سے فرما رہا ہے کہ اب تم نے موت دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، اور اس منظر کو تم نے دیکھ لیا جس کی تم تمنا کیا کرتے تھے۔ تم نے دیکھا کہ نیزے تنے ہوئے ہیں، تلواریں کھنچ رہی ہیں، بھالے اچھل رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، گھمسان کا رن پڑا ہے، ادھر ادھر لاشیں گر رہی ہیں۔ تم تو موت اور شہادت کی بڑی آرزویں کرتے تھے، اب کیوں ڈرتے ہو؟ اب میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ فرمان نبوی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر حالات بہت مشکل ہو جائیں اور انسان پریشان ہو تو پھر یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جب تک زندگی میرے لیے میرے حق میں اچھی ہے مجھے زندگی دیے رکھ، اور جب موت میرے حق میں اچھی ہے تو مجھے موت دے۔ موت مانگنی نہیں چاہیے، دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، مگر جب دشمن سے آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ کر اللہ کی راہ میں ثابت قدم ہو کر تلواروں کی سائے میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 144 144 وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بر لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا، ہاں اللہ شکر کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ منظر دکھا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کردہ صحابہ جو درہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھائے تھے، جب وہ درہ چھوڑ کر لوٹ مار میں لگ گئے تو خالد بن ولید جو کفار کے لشکر کے ساتھ تھا اس نے درہ پر بہت شدید حملہ کیا۔ آن کی آن میں مسلمانوں کی فتح کی کایا پلٹ گئی۔ درہ پر باقی بچے ہوئے جو چند صحابی تھے انہیں شہید کر دیا۔ دوسری طرف مشرکین کی جو فوج شکست خوردہ حالت میں بھاگ رہی تھی وہ بھی واپس پلٹ آئی۔ بہت زور کا رن پڑا، مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بری طرح حملہ ہوا، مسلمان گھر گئے، بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ اس دوران ایک مشرک ابن قمہ نے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک شدید زخمی ہوا۔
اور سامنے کا دانت بھی شہید ہو گیا۔ اس ضرب کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابن قمیہ نے افواہ اڑا دی کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق شیطان نے انسانی روپ دھار کر افواہ اڑا دی کہ محمد خدا نخواستہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور ایک اور روایت کے مطابق کہ ایک صحابی مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو ان کی مشابہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بعض نے یہ خبر پھیلا دی کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ بعض کمزور ایمان مسلمانوں نے سوچا کہ جا کر مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے جا کر امان حاصل کر لیتے ہیں، اب اس دین میں رہنے کا کیا فائدہ۔ اور بعض بدحواسی میں یہ سوچنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی اپنے پرانے دین میں واپس چلا جانا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی کی کہ محمد اگر اللہ کے رسول ہوتے تو یوں مارے نہ جاتے، یہ دین اگر دین حق ہوتا تو یوں شکست خوردہ حالت میں نہ ہوتا۔ اس وقت حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے بلند آواز سے کہا، مخاطب ہوئے مسلمانوں سے، کہ اے مسلمانوں، اگر محمد قتل ہو گئے ہیں تو رب محمد تو قتل نہیں ہوئے خدا نخواستہ۔ اگر محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے جانے کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا ہے؟ جس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی ہے، تم بھی اسی بات پر اپنی جانیں لٹا دو، کٹ مرو اور کافروں میں گھس جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کفار کی صفوں میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آخر شہید ہوئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کعب بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے چلائے کہ مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے۔ 30 کے قریب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو کر دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جان بازی اور جان نثاری کا نمونہ پیش کیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ مسلمانوں کو ان کے طرز عمل پر اللہ تعالیٰ نے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے طرز عمل پر گرفت فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ رویہ غلط ہے، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو نہیں ہے۔ حی القیوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، معبود واحد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تم جہاد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کر رہے تھے، تم اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں آئے ہو، اس کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے کی نیت سے آئے ہو، تو وہ تو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے رسول دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد حکم ربی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین اسلام چھوڑ دو گے؟ جو ایسا کرے گا، یعنی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا، دین اسلام سے پھر جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر انہیں دے گا جو اس کی اطاعت پر جمے رہے، جو اس کے دین کی مدد میں لگ گئے اور اس کے رسول کی تابعداری میں مضبوط رہے، خواہ رسول اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ وہ دین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ زندگی کی آخری سانس تک وہ اسی راستے پر آگے بڑھتے چلے گئے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی شکر گزار بندوں کو بہترین عنقریب بہترین بدلہ دے گا۔ واضح رہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے ٹھیک 7.5 سال بعد، جب فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ پہنچا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تو کیا کہنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ اور مدبر صحابی
مدبر صحابی بھی اپنا حوصلہ کھو بیٹھے۔ وہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ کے مضافات میں تھے۔ انہوں نے خبر سنی تو وہ مدینہ واپس آئے اور سیدھے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رو دیے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی اب دوبارہ آپ پر موت نہیں آئے گی، اب تو آپ کو حیات جاویدانی حاصل ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے، لوگوں سے خطاب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ آیت سن کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت 7.5 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی۔ اب جب سنی تو میں سہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں ہی نہیں اٹھ رہے تھے، میں زمین پر گر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت پڑھتے سنا، تب معلوم ہوا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ تمام تفصیل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آیت نمبر 145 145 وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے وقت مقررہ پر۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک نہایت جرأت مندانہ سبق سکھا رہا ہے، جس سے میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ موت کا تعلق میدان جنگ سے قطعاً نہیں ہے، بلکہ موت تو گھر پر بھی آ سکتی ہے، اس کا تو ایک وقت معین ہے۔ بزدلی سے نہ تو زندگی بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی شجاعت اور دلیری سے زندگی گھٹ سکتی ہے۔ دیکھیے اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنے غزوات میں شرکت کی مگر غازی رہے، اور جن کی زندگی میں شہادت لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت نصیب فرمائی، اور جن کی ابھی زندگی تھے وہ غازی بن کر لوٹے، کیونکہ ابھی موت کا وقت ان کا نہیں آیا تھا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان گھر کی 4 دیواری میں بھی بچ نہیں سکتا۔ خود خالد بن ولید اسلام کے جاں باز سپہ سالار تھے، ان کی ساری زندگی جنگوں میں گزری، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، مگر موت میدان جنگ پر نہیں بلکہ گھر پر بستر مرگ پر ہی آئی۔
تو مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ موت کا خوف انسان کے قدم میدان جنگ میں لرزا دیتا ہے، لیکن مومن کے قدم میدان جنگ میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ تلواروں کی چھاؤں میں بھی تلواروں کی چھاؤں اور کھنکتی ہوئی تلواریں بھی ان کے اندر موت کا خوف پیدا نہیں کرتی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمنان دین کے مقابلے میں جاتے اور دریائے دجلہ بیچ میں آ جاتا اور لشکر اسلام ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا تو وہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے کہ کوئی بھی بے اجل نہیں مرتا، آؤ اسی دجلہ میں گھوڑے ڈال دو۔ یہ فرما کر وہ اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیتے اور ان کی دیکھا دیکھی اور تمام بھی مجاہد جو تھے وہ اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیتے۔ ان کی یہ دلیری، ان کی یہ بہادری، ان کی جواں مردی دیکھ کر دشمن کا خون خشک ہو جاتا، ان پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ وہ کہنے لگتے کہ یہ تو دیوانے آدمی ہیں، یہ تو پانی کی موجوں سے بھی نہیں ڈرتے، بھاگو بھاگو۔ چنانچہ وہ سب بھاگ جاتے۔ یہ ہوتا ہے مومن جو جانتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ مقررہ وقت گھر پر بھی آ سکتا ہے، وہ مقررہ وقت میدان جنگ میں آئے تو کیا ہی خوش نصیبی ہے۔ ایک ملاح نے ساری زندگی کشتی رانی میں گزاری۔ وہ ایک مرتبہ جب مسافروں کو لے کر اپنی کشتی میں مسافروں کو لے کر جا رہا تھا، اس نے مسافروں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میرے باپ کی موت اسی پانی میں ہوئی تھی اور میرے دادا کی موت بھی اسی پانی میں ہوئی۔ تو مسافروں نے کہا تمہیں پانی سے ڈر نہیں لگتا؟ ملاح نے مسافروں سے پوچھا تمہارے باپ کو موت کہاں آئی؟ انہوں نے کہا گھر پر، ان کے بستر پر۔ انہوں نے پوچھا تمہارے دادا کو موت کہاں آئی؟ انہوں نے کہا گھر پر، بستر پر۔ تو ملاح نے کہا کہ تمہیں بستر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ ہے بے یقینی کی زندگی گزارنے والے، اللہ کے احکام پر کامل یقین رکھنے والے جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ چیز ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور جرأت اور جواں مردی سکھاتی ہے۔ آگے رب کریم اسی آیت میں آگے فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو دنیا کی لذت اور عیش و آرام چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ دے دیتا ہے، اور جو آخرت اور کچھ بدلہ چاہتا ہے تو رب کریم اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگی جائے تو وہ دنیا دیتا ہے، اور اتنی ہی دیتا ہے جتنی لکھی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ملتی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگی جائے تو اللہ آخرت بھی دیتا ہے اور ساتھ دنیا بھی دیتا ہے، کیونکہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے رزق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اسے عطا کرنا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جتنا چاہے دے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے نطفے پر ہاتھ پھیر کر اعلان کرتا ہے کہ اے انسان تیری زندگی اتنی ہوگی، اے انسان تیرے لیے تیرا اتنا رزق مقرر کر دیا گیا ہے جسے ہم نصیب کہتے ہیں، جسے نہ کم کیا جا سکتا ہے اور نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے حصے کا اور اپنے نصیب کا رزق پورا وصول نہ کر لے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی طلب، کمائی اور محنت میں جمال پیدا کرو، یعنی حسین اور حلال طریقے سے روزی کماؤ۔ ملنا تو اتنا ہے جتنا نصیب میں لکھا ہے، پھر تم اسے حرام بنا کر کیوں حاصل کرتے ہو؟ تو دو باتیں واضح ہوئیں کہ موت اپنے مقرر وقت پر آئے گی، یہ ہماری اور تمہاری تدبیر کا حصہ نہیں ہے کہ ہم جانیں بچا کر رکھیں گے تو ہم موت سے بچ جائیں گے، نہیں، موت نے اپنے مقرر وقت پر آنا ہے۔ دوسری بات کیا واضح ہوئی کہ دنیا میں جو تمہارا رزق ہے وہ بھی رب کا مقرر کردہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جو رزق تمہارے حصے میں لکھا ہے چاہے اسے حلال طریقے سے کماؤ یا حرام طریقے سے کماؤ، ملے گا اتنا ہی جتنا رب نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس لیے دنیا کماتے کماتے آخرت کی تڑپ پیدا کریں، ہم آخرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔
سچی بات تو یہ ہے کہ موت کا خوف ہی انسان کو جنگ میں شکست کا باعث بنتا ہے۔ موت کا خوف ہی انسان کے لیے جنگ میں شکست کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی لالچ جو ہے وہ انسان کی توجہ ہٹا دیتی ہے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے۔ آیت نمبر 146 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وہ اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ باطل کے آگے سر نگوں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی صابروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے مجاہدین سے مخاطب ہے کہ دیکھو، اس سے پہلے بھی اللہ کے نبیوں نے اور اللہ والوں نے، اللہ کے نبیوں نے اللہ کے بندوں اور اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگیں کی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی نہیں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم دشمن کے خلاف صف آرا ہوئے ہو۔ تم سے پہلے بھی بہت سے نبیوں اور ان کی امتوں نے مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اور جہاد کے دوران ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں جیسے تمہارے ساتھ غزوہ احد میں پیش آئے ہیں۔ یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کے ساتھیوں نے کمزوری دکھائی ہو یا مایوس ہو کر وہ بیٹھے ہوں اور انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا ہو۔ نہیں، ایسے موقع بھی اگر وہ آئے تو تب بھی وہ مضبوط دل اور صابر و شاکر رہے، نہ وہ سست ہوئے، نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ ہی وہ بڑی بڑی آزمائشوں کے آگے ان کے قدم ڈگمگائے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر تم اتنے بودے کیوں ہو رہے ہو؟ اگر انہیں کبھی شکست بھی ہوئی تو وہ دوبارہ عزم صمیم کے ساتھ اٹھے اور آگے بڑھے۔ جان لو کہ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں دین حق کے راستے میں آنے والے آزمائشوں کے باوجود، جن کے قدم جمے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ آیت نمبر 147 وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، اگر ہم کسی معاملے میں ہم حد سے تجاوز ہم سے ہو گیا ہے تو اے ہمارے رب تو اسے معاف فرما دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وہی گزشتہ آیت والا سلسلہ کلام جاری ہے کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ ایسے مومنین جنہوں نے پچھلے انبیاء کے ساتھ جم کر اللہ کی راہ میں جو ثابت قدم رہے، جب بھی انہیں کبھی ایسی شکست کا سامنا کرنا ہوتا، تو تب بھی کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے، بلکہ جب ان کے انبیاء پر، ان کی امتوں پر ایسا وقت آیا تو انہوں نے کبھی الزام اللہ اور اس کے رسول پر نہ دیا۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ اگر اللہ کا یہ رسول سچا رسول ہوتا تو شکست کیوں ہوتی، بلکہ وہ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمزوریوں کا محاسبہ کرتے۔ وہ جانتے، وہ سوچتے کہ ہماری کس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے دین کے راستے کی اس مہم کو ذیک پہنچی ہے، ہماری کون سی اخلاقی کمزوری درمیان میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے دین کا یہ کام مجروح ہوا ہے۔ جب بھی ایسا موقع ان پر آتا تو اللہ کے حضور اپنی کوتاہی پر گڑ گڑاتے، اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگتے، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اگر کسی معاملے میں ہم حد سے تجاوز کر گئے ہیں تو اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں کافر قوم پر فتح نصیب فرما۔ ایسی ہی دعا طالوت اور جالوت کے جنگ میں طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں نے کی تھی۔ سورۃ بقرہ کے آخر میں آنے والی دعا یہی ہے۔
کی آیت نمبر 250 ہے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اللہ کے مومن جو ہوتے ہیں وہ آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور ابھی کبھی شکست کا سامنا ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر الزام نہیں ڈالتے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر گڑ گڑاتے ہیں، رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور رب کے حضور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو کیا دیتا ہے؟ آیت نمبر 148 میں ہے، 148 میں، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کے ثواب کا بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی یہ ثابت قدمی، رب کی ذات پر ان کا یہ کامل بھروسہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یا جزا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انہیں آخرت کی کامیابی سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیار اور محبت عطا فرمائی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کے بہترین جزا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔